بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلاگر خالد۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا دل سے شکریہ، اور جو دوست نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں جی واگا بارڈر پہ۔ یہ سلسلے کی تیسری اور آخری ویڈیو ہے۔ آپ اس میں قوم کا جوش دیکھیں، لہلہاتے پرچم دیکھیں، قوم کا جوش دیکھیں، ہماری ماؤں بہنوں کا، بیٹیوں کا، بزرگوں کا، دوستوں کا جذبہ دیکھیں۔ آپ کتنی محبت سے تالیاں بجاتے ہیں، کتنی محبت سے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ والی بہن جو ہے یلو دوپٹے والی، اس نے تو کمال کیا۔ اس بچے کو دیکھیں آپ، پورے جوش سے ایڑیاں اٹھا کے تو یہ نعروں کا جواب دے رہے تھے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تو اس کے جو نعرے، اس دونوں طرف میں لوگوں کو میں نے پرجوش دیکھا۔ تو بس بات یہ ہے کہ اس قوم کو ویسی محبت نہیں مل سکی جیسی چاہیے تھی، ویسی اس کو مواقع نہیں مل سکے، ورنہ اللہ جانتا ہے کہ اس قوم کو بڑی محبت ہے وطن سے، اور یہ تو وطن پہ قربان ہونے والے لوگ ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، پیٹ آپ کے سامنے شروع ہو گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے دو بیٹیاں ہیں رینجر کی، تو دوسری طرف بھی ایسے ہی ہے، دو بیٹیاں ادھر سے بھی آتی ہیں، وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں جو ہندوستان میں ہیں، وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں، یہ بھی ہماری بیٹی ہیں۔ دو بیٹیاں ادھر سے آتی ہیں، دو بیٹیاں ادھر سے آتی ہیں، یہاں سے پریڈ شروع ہوتی ہے۔ یہ میں نے کلپ جا کے اوپر سے بھی بنائے تھے، یہ ابھی ہائی لائٹس چل رہی ہیں، یہ میں نے کلپ اوپر سے بنائے تھے۔ یہ بالکل سامنے انڈیا کا ہے، تو میری دعا ہے کہ ہم ایک اچھے ہمسائے بن جائیں۔ یہ پاکستان نے جو بنایا ہے بالکل نیا مغلیہ سٹائل کا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے جی آپ کی جرنی۔ یہاں پر آئیں گے، یہ لائن لگے گی گاڑیوں کی، آپ کو اپنی گاڑی آ کے اس لائن میں لگانی ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، پیدل والے اور موٹر سائیکلوں والے۔ یہ اندر آپ داخل ہوں گے تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو ملے گا ایک سمجھے وہ پارکنگ، اس کے بعد آپ اندر جائیں گے۔ یہ دوست ہیں، یہ ایک لمبے عرصے سے یہیں پہ اسی طرح خدمت کر رہے ہیں، آپ نے ان کی ضرور خدمت کرنی ہے گزرتے وقت۔ تو اسٹیڈیم سے جب آپ داخل ہونے کے لیے مختلف رستے ہیں، تو ابھی چونکہ کام ہو رہا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوا، تو ہم اس رستے سے داخل ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں تو لیفٹ پہ دو جو لاؤنج ہیں، دو جو اسٹیڈیم کے حصے ہیں، وہ وی آئی پی لوگوں کے لیے۔ وی آئی پی سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اجازت لے کر پراپر طریقے سے آتے ہیں، میرے جیسے تو ایسے اٹھے وہ پروگرام بنا کے چلو آج چلتے ہیں، تو ان کے لیے باقی اسٹیڈیم کا نظارہ سب میں ایک جگہ ہی ہے، ایک جیسا ہی ہے، آواز آپ کو ایک جیسی آئے گی، اور دیکھنے والے کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں جو لوگ پاکستان کی طرف اونچا دیکھیں گے اس کو زیادہ یہاں پر بیٹھ کے، یہ سامنے جو نظر آیا یہاں پر آپ کو زیادہ نظارہ اچھا لگے گا۔ یہ باب آزادی ہے جی، آزادی کا یہاں پہ دروازہ بنایا گیا ہے، اور اسٹیڈیم میں تقریباً 30,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ یہ ویڈیو جو میں اسٹیڈیم کے لیے نہیں بنا رہا، اس کے لیے پہلے بنا دی ہے، اور کوریڈور کے لیے اس سے پہلے بنائی ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر آپ کو اجازت ہے، ان بزرگوں کو دیکھیں، پیدل چلنا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن وطن کا پرچم اس کی محبت میں آ رہے ہیں۔ اور یہ جو دوست ہیں نا بیچ میں دو تین، یہ لوگوں کا لہو گرمانے کے لیے ہیں، ان کو جذبہ دلانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے ہیں۔ پاکستانی پرچم کو لہرایا جا رہا ہے، لوگوں کا جو جوش ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہاں سے ویڈیو شروع ہو رہی ہے جی۔ رینجر جو ہے نا وہ آگئی ہے سب سے آگے، دو بیٹیاں، اس کے پیچھے رینجر کے جوان۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے وہ بیٹیاں آگے جائیں گی اور وہ گیٹ تک پہنچیں گی، اسی طرح ہی دو بیٹیاں اس طرف سے آئیں گی، وہ بھی پہنچیں گی۔ سیم ایک طرح کی ریہرسل ہے دونوں طرف میں، تو اس میں کچھ فرق وہ نہیں ہے۔ جو میرے پیچھے اسٹیڈیم تھا وہ فل بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ دو بیٹیاں رینجر کی جا رہی ہیں ہماری، ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح ہی دو بیٹیاں اس طرف سے آئیں گی، کیونکہ میں اونچائی پر نہیں تھا اس لیے آپ کو پلی طرف نظر نہیں آئے گی، ورنہ میں آپ کو وہ بھی دکھاتا۔ یہ بیٹیاں اس گیٹ کے پاس پہنچ گئی ہیں، بدقسمتی سے اب یہ گیٹ نہیں کھولا جاتا۔ یہ نفرتیں جو ہیں نا، یہ انسانوں کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بس نفرت سے بچائے۔ میری دعا ہے کہ دونوں ملکوں میں محبت کا رشتہ قائم ہو، آنے جانا قائم ہو، اور یہ جو خوبصورت تقریب ہوتی ہے نا، بہت پیاری تقریب ہے، بڑی نفاست والی، اس میں سے صرف غصے کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ نکال دیا جائے اور اس کی جگہ پر محبت شامل کر دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس تقریب میں چار چاند لگ جائیں گے۔ یہ لوگ ہیں، دوست ہیں جو نعرے لگوا رہے ہیں، دونوں طرف سے ہی ہیں، ادھر سے بھی لوگ ایسے ہی نعرے لگواتے ہیں، تو اس طرف سے بھی لگواتے ہیں، تو ایک فضا جو ہے نا وہ نعروں سے ہی گونجی ہوتی ہے۔ اب آرمی کے لوگ آئیں گے پیچھے، رینجر کے سوری، جنہوں نے فلیگ اٹھائے ہوئے ہیں، اسی طرح دوسری طرف بھی ہیں۔ تو پریڈ جو ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر ہے، تو آہستہ آہستہ جو ہوا چل رہی تھی اور جھنڈے لہرا رہے تھے، یہیں پہ بیٹھے بیٹھے جب میں شروع میں آیا ہوں تو مجھے گرمی لگ رہی تھی، پھر اس کے بعد اچھی ہوا چلی، اور پھر اس کے بعد ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، تو موسم ایک دم سے مزیدار ہو گیا تھا۔ یہ جو آپ کو
3-4 بॉکس نظر آ رہے ہیں بلیک والے، یہ لگائے گئے ہیں جی سپیکرز کے لیے، جگہ جگہ پہ لگائے گئے ہیں ایک خاص ردم کے ساتھ. پھر آپ کو ایسے اونچے سپیکروں سے، بڑے تلخ سپیکروں سے نا واسطہ نہیں پڑے گا، جو بالکل یہ میرے سامنے لگے ہوئے ہیں. میرا یہاں پر بیٹھنا مشکل تھا، میرا تو دل کانپ رہا تھا. وہ سپیکر سر وہ پلی طرف بھی آپ کو لگے نظر آ رہے ہیں باکس وہ والے سپیکر آپ کو ساری طرف نظر آئیں گے. اور وہ پھر آواز جو ہے نا ایک خاص ردم میں ہوگی، زیادہ تیز شارپ آواز نہیں ہوگی. تو یہ دوست ہیں جو نعرے تکبیر کے نعرے لگوا رہے ہیں، اور اس کے بعد تالیاں بجانے کے لیے ان میں ایک جوش جو ہے نا وہ پیدا کیا جاتا ہے، اور عوام جو ہے اس کا بھرپور ساتھ دیتی ہے، اور پورا زور لگا کے لوگ نعرے لگاتے ہیں. اس بچے کی طرف دیکھیں، یہ بالکل میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اور پورے جوش سے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے زندہ آباد کے نعرے بلند کر رہا تھا. تو یہ جو اسٹیڈیم ہے یہ میرے خیال میں تو کسی خاص موقع پر ہی بھرے گا، ورنہ کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ عام روٹین میں نہیں آتے. 30,000 لوگوں کا اکٹھا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو میرے خیال ہے کہ یہ جو فنکشن ہوتے ہیں خاص یہ جو اس پہ ضرور اس میں لوگ آئیں گے، ورنہ روٹین میں تو 30,000 لوگ رہتے ہیں. ان بینڈ کو دیکھیں، ان بینڈ نے میں دیکھ رہا تھا انہوں بھرپور طریقے سے پورے فوکس ہو کے نا نعروں کا جواب دے رہی تھی، دونوں ہاتھ بلند کر کے اور پورا زور سے. تو یہ جذبے ہیں، یہ محبتیں ہیں لوگوں کی وطن کے ساتھ، یہ لوگوں کی وہ یعنی کہ نہ بولنے والی محبتیں ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو سامنے انڈیا کے پرچم نظر آ رہے ہیں، پاکستان کا پرچم نظر آ رہا ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ دوسروں کے پرچم کا احترام کریں گے، دوسروں کے عوام کا، خواتین کا، یہ وہ احترام ہم سب کا کریں گے. وہ ان پہ بھی لازم ہے، ہم پہ بھی لازم ہے. تو کسی بھی جگہ پہ جو فلیگ ہوتے ہیں نا اس کا اتنا ہی احترام کیا کریں جتنا اپنا ہے. یہ جو لوگ زمین پہ بچھاتے ہیں وہ کوئی بھی ہو، وہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں. یہ ایسا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کہیں سے پڑھ لیں تو زندہ جو قومیں، مہذب قومیں ہیں، جو سمجھدار قومیں ہیں، وہ کبھی پرچم کے اوپر پاؤں نہیں رکھا کرتی. یہ کسی کا دل نہیں دکھایا کرتی، یہ کسی کا دل دکھانے والی بات ہے. اب بالفرض پاکستان کا پرچم ہے تو اس کے ساتھ 25 کروڑ لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں. انڈیا کا پرچم ہے تو 1 ارب سے زیادہ لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں اس کے ساتھ. تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کے پرچم کو اس طرح وہ غلط کریں. تو جناب پرچم اتنے لگا ہے، سب لوگوں سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور قومی ترانہ. بچی کی دیکھیں ذرا، دیکھیں جوش، دیکھیں بچوں کا. یہ بیٹی جو چھوٹی سی کھڑی ہے، یہ بچیاں دیکھیں کیسے خوش ہیں اور کیسے انجوائے کر رہی ہے ماحول کو. پرچم اتر چکا جناب، اور پرچم لے کر واپس آ رہے ہیں. تو تقریب جو ہے نا وہ اپنے اختتام کی طرف جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. اب اس کے چند لمحے ہی باقی ہیں، کیونکہ پرچم جو ہے اتار کر رینجر واپس جا چکے ہیں. اسی طرح دوسری طرف سے بھی جا چکے ہیں. قومی ترانہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی پیٹ میں کچھ ٹائم باقی ہوتا ہے. قومی ترانے کے بعد لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، یہ جانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے رینجر والے سے کہا کہ کیا ہوا؟ وہ بولتے ہیں جی یہ روز ایسے ہی ہوتا ہے، جب یہ قومی ترانہ ختم ہوتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گئی ہے پریڈ، لوگ جانا شروع کرتے ہیں، جبکہ اس کے بعد بھی کچھ ٹائم باقی ہوتا ہے. اور وہ والا ٹائم وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ان سائڈ جا کر تو آپ جناب دروازے کے پاس جا سکتے ہیں. آپ کو اجازت، یہ دیکھیے عوام چلی گئی ہے. اس طرف بھی آپ جا سکتے ہیں، آپ اندر جا سکتے ہیں، آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنا سکتے ہیں، آپ اپنی تصاویر بنا سکتے ہیں. یہاں سے ایک 0 پوائنٹ کو راستہ جاتا ہے، وہاں پر وہ نہیں جانے دیتے. آپ کو خاص پرمیشن ہوگی، آپ کا کوئی تعلق ہوگا تو آپ جا سکتے ہیں، ادروائز وہاں پر وہ جانے نہیں دیتے. وہ وہاں پر ایک 0 پوائنٹ بنایا ہوا ہے جس کے پلی طرف انڈین کھڑے ہیں، ادھر پاکستانی کھڑے ہیں، لیکن وہاں پر کم ہی لوگوں کو جانے کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ آپ فلیگ دیکھ لیں، یہ پاکستان کا جو نیا بنا ہے اسٹیڈیم وہ دیکھ لیں. یہ دسمبر تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ جب جائیں گے تو آپ کو ایک الگ ہی دنیا نظر آئے گی جس نے پہلے دیکھا ہوا تھا، مگر اب تو یہ بالکل بدل گیا. اور اس کا تو میں تو دیکھ کے حیران تھا بالکل. جو چلے اوکے.